حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز اور مہربان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ افغانستان سے ہمارا رشتہ اتنا قدیم ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک شروع فرمائی، اس کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا اور یہاں کی حکومت کے ساتھ روابط قائم کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک عظیم جد و جہد فرمائی۔ اور اس سے بھی پہلے آج ہم الحمدللہ حضرت تمیم انصاری اور حضرت جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات پر اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے یہ اسلام اور اسلام کے جہاد کا مرکز رہا ہے، اور آپ سب حضرات کے لیے انتہائی مبارکباد کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہاد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت راشدہ میں شروع ہوا تھا، اس کا تسلسل آپ حضرات نے قائم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرمائی اور امارت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید ترقیات عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے۔ اور آج کی اس محفل میں اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مسرت کا، خوشی کا، افتخار کا لمحہ ہے کہ آپ حضرات سے سالہ سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ بیشتر جن حضرات نے بتایا کہ انہوں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا اور وہیں سے فراغت حاصل کی یا تخصص بھی کیا، تو ان میں سے بعض کے چہرے مجھے اب بھی یاد ہیں، اگرچہ میرا حافظہ کمزور ہے اور میں نے شاید رخصت ہوتے ہوئے جو آپ حضرات سے بات کیا کرتا ہوں تو اس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، لہذا صورت سے بہت سی میرے اپنے ساتھی یاد نہیں رہتے، نام سے بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کا معمول ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کے لیے جب بھی دعا کی توفیق ہوتی ہے تو سب ساتھیوں کے لیے علم و عمل کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے مل کر اتنی مسرت اور اتنی عجیب کیفیت ہے، کیفیت و سرور کی، کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی چاہے وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھے ہوں یا کسی اور ہمارے بڑے مدارس میں انہوں نے تعلیم پائی ہو، لیکن وہ جتنے بھی ہیں انہوں نے جہاں بھی فراغت حاصل کی ہو وفاق المدارس کے چھتری کے نیچے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق المدارس کو ایک ایسا ہمارے لیے صاحبان بنایا ہے کہ کوئی کہیں بھی پڑھ رہا ہو لیکن آخری امتحان اور آخری اسناد اس کی وفاق المدارس سے جاری ہوتی ہے۔ لہذا آپ سب حضرات کسی بھی جامعہ میں پڑھے ہوں، وفاق المدارس کے ابناء میں داخل ہیں اور وفاق المدارس کے کام میں آپ کا حصہ ہے۔ تو اور خاص طور پر اپنے وہ ساتھی جو جن سے بہت عرصے تک ہمیں ملاقات نہیں ہوتی یا ان کے احوال کا پتہ نہیں چلتا، تو جب ہم دارالعلوم میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف سن کے جو فضلاء ہیں وہ جمع ہوتے ہیں کسی وقت، اور ہر ایک اپنے اپنے جو کچھ کس کام میں مصروف ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو ان کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ تو آج آپ حضرات سے جو یہ یہاں ملاقات ہوئی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس سفر افغانستان کا
ایک بہت بڑا حاصل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملنے کی اور اس بات کی اور زیادہ مسرت ہے کہ آپ حضرات میں سے جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی دین کی ایک عظیم خدمت میں مصروف ہیں، اور اس بات کی اور زیادہ خوشی ہے کہ امارت اسلامیہ جو ایک نئی ریاست اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، اسلامی ریاست، اس کے ساتھ آپ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے مدارس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، ان کے تخصصات میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں معاشی ہوں یا اقتصادی ہوں یا سفارتی ہوں، وہ ان سب میں آپ کا بیشتر حضرات کا حصہ لگا ہوا ہے اور اس خدمت میں آپ مصروف ہیں۔ ایک زمانے میں تصور یہ ہوتا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یا کوئی حکومت چلانا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، ملاؤں کا کام نہیں ہے، ملا کے دوڑ مسجد تک، یہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کا سارا کچھ علم اور عمل وہ مسجد کی حد تک محدود رہتا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ کہ یہ ملا جو مسجد اور مدرسے سے پیدا ہوا ہے یہ ساری دنیا کی عالمی طاقتوں کو للکار سکتا ہے اور ان کے مقابلے میں ایک انتہائی مستحکم نظام خود قائم کر سکتا ہے، اور آپ حضرات اس نظام کے اندر معاونت کر رہے ہیں، اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ہماری دلی دعائیں آپ حضرات کے ساتھ ہیں، اور ہم بہت زیادہ اس بات سے خوش ہیں کہ آپ اس نظام سے وابستہ ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرا واقعتاً دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا یہاں کا سفر اور لمبا ہو اور افغانستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جانے کا موقع ملے جہاں بہت سے تاریخی مقامات بھی ہیں۔ افغانستان تو پوری تاریخ بھری ہوئی ہے افغانستان کے مختلف مقامات سے، وہاں بھی جانا ہو، اپنے وہاں کے دوستوں سے بھی ملاقات ہو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر یہاں کا بھی آپ حضرات فرما رہے تھے کہ سفر نامہ وہ بھی لکھنے کا، اگر جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کا سفر نامہ بھی لکھوں، اور لیکن مالا یدرک کلو لا یترک کلو، یہ ارادہ ہے کہ ان 4 دنوں کی بھی روداد انشاءاللہ مرتب کریں گے اور اس کو شائع کریں گے اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور پھر کسی وقت آنے کا موقع ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید مقامات کی زیارت نصیب ہو، لیکن طول عمل یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجھ جیسے بوڑھے کے لیے۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے اور آدمی وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ www.darsequran.com